آج کے ہمارے اس دور میں یہ جو نفس نفسی کا عالم ہے اور ملک کی حالات ویسے بھی ہم سارے بات چاہتے ہیں کہ کیسے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سارے احباب ذرا غور کریں کہ صبح سے لے کر شام تک ہر بندہ اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں، کاروبار کے چکروں میں، گھر کے پالنے کے چکروں میں ہر بندہ پریشان ہے۔ اور میں بھی شامل ہوا کے ساتھ کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، رزق کی تلاش میں دوڑتے ہیں، اور رات تک اگر ہمیں پیسے نہ ملیں بچوں کو کھلانے کے لیے تو ہم بڑے پریشان واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ ہم چاہے جہاں مرضی چلے جائیں، جدھر مرضی چلے جائیں، ایک بندہ ایسا ہے وہ چاہے جناب بارش ہے، چاہے آندھی ہے، بجلی ہے نہیں ہے، اس کے بچے کھانا کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جو 5 وقت ہم سب کی خدمت کرتا ہے۔ ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے جو 5 وقت ہماری خدمت کرتا ہے، 5 وقت کی ہمیں نماز پڑھاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس کا کوئی عیب یا اس کا کوئی ایسا مسئلہ جس کو آپ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو آپ اس بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں۔ اب ایک مثال بتاؤں، اس کے بعد اجازت چاہوں میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے والا، صرف آپ کو 2-3 باتیں بتانی تھی کہ آپ میں سے کتنا احباب ایسے ہیں کہ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے خیال سے تقریباً سارے پڑھتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا نماز جنازہ، میں نے بھی پڑھا، لیکن یہ نماز جنازہ میں ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو کبھی ہمارے امام نماز میں ہاتھ باندھ کر یہ نہ سوچیں کہ یار ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ جب میت کو رکھا جاتا ہے تو سارے بندے اس میت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ امام صاحب ہر جگہ مقتدیوں کے آگے ہوتے ہیں، لیکن نماز جنازہ میں امام صاحب بھی اس میت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں، میت کو آگے رکھا جاتا ہے اور سارے بندے اس میت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب بھی میت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ بات کرنا لگا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو بات کی وہ صحیح ہے، اور قاری صاحب کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، ہم نے جو بات کی، جو ہمارے دل میں آئی اور جو ہم نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ اٹل ہے۔ اور جو اپنے آپ کو مسجد کے امام اور خطیب سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ بات ان لوگوں کو ہے کہ جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے اس وقت وہ بندہ امام کے آگے ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر سے روح نکل گئی تو وہ بندہ امام کے آگے چلا جاتا ہے، اور جس بندے کے جسم میں روح موجود ہے اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے امام کے پیچھے کھڑا رہے۔ اب اس میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ تمام احباب سوچیں کہ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو امام سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے امام سے مقدم رکھتا ہے، اور پھر وہ سوچے کہ کہیں میں اندر سے مر تو نہیں گیا، کیونکہ امام سے آگے وہی بندہ جا سکتا ہے کہ جس کے جسم سے روح نکل جو مر جاتا ہے، وہی بندہ امام سے آگے جا سکتا ہے، ایسے کوئی بندہ امام کے آگے نہیں جا سکتا۔ اور بڑی ہی دکھ کی بات ہے، خیر یہ تو آبادی بہت چھوٹی ہے، لیکن آپ سارے احباب کافی دور دور سے بھی آئے کہ آپ نے جگہ جگہ دیکھنا بھی ہے، اور یہ میرا ایک پیغام ہے، سبق لے کر جانا اور بتانا بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ باتیں بڑی سچی اور کڑوی ہے، لیکن ان کو دل میں جگہ دے دیا۔ مسجد کی انتظامیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بلے ختم کر بالکل سیدھی صحیح بات ہے۔ مسجد کی انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ مسجد کو سنبھالنا، اس کا اور کوئی کام نہیں۔ اب ہماری انتظامیہ ہے، جناب جمعہ ہونا ہے، صدر صاحب مسجد میں تشریف لے آئے، جناب قاری صاحب سناؤ پورا ہفتہ کس طرح گزرا تھوڑا، کی چندہ ہوئے جناب کی معاملات گزرے میں،
وہ اپنا سارا کچھ بوجھ بجھا کے جناب پیسہ پکڑا اور مسجد سے باہر ہوا جی. لیکن وہ امام جو پورا ہفتہ مسجد میں ڈیوٹی دے رہا ہے، ہمارے بچے بھی پڑھا رہا ہے، اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. اگر ہمارے گھر بچہ پیدا ہو تو ہمیں قاری صاحب کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. قرآن مجید کی طرف تعلیم دینی ہو تو قاری صاحب کی ضرورت ہے. ہمیں نماز جنازہ پڑھنا ہے تو قاری صاحب کی ضرورت ہے. ارے ہماری حالت تو یہ حالت زار یہ ہے کہ ہم تو اپنے سگے باپ کو غسل تک نہیں دے سکتے، اس کے لیے بھی ہم قاری صاحب کو بلاتے ہیں. سارے معاملات ہم نے کر لیے، ہم نے اپنے بچے بھی پڑھائے، اور جب بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان بھی دلوائی، نکاح بھی ہم نے قاری صاحب سے پڑھوایا ہے، نماز بھی ہم نے اسی قاری صاحب کے پیچھے پڑھی ہے. لیکن جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر جا کے کہتے ہیں یار قاری صاحب پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسا بندہ ہے. یار ہماری کیا جرات ہے کہ مصلی رسول پر کھڑا ایک بندہ، مصلی رسول کی کتنا اہمیت ہے کسی کو پتہ نہیں. مصلی رسول کے وارث کو آپ دیکھیں کہ ہمارے محلہ میں اگر ہماری بستی میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہمارے امام خطیب چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جس بندے نے تقریر کاری کی اس بندے کو مسجد سے باہر نکالا گیا ہو، یا جس انتظامیہ نے امام خطیب کے بارے میں الٹے سیدھے لفظ بولے اس انتظامیہ کو فارغ کیا گیا ہو؟ کبھی نہیں ہوا. ہر بار یہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ بھائی امام خطیب کو کس نے پوچھ نہیں، کوئی نہیں، وہ تو امام صاحب ہیں، بھائی وہ پردیسی بندہ ہے بیٹھا ہے، اس کو بھگا دے اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دے، کس نے ہم سے پوچھ نہیں، کوئی نہیں. لیکن یہاں پر ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا. لیکن کل قیامت والے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے ہم سے، انتظامیہ کا گریبان پھڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں بتا تو نہیں انتظامیہ بنایا تھا، کس لیے بنایا تھا؟ بے وجہ بلا ضرورت ہماری مسجد میں رنگ بھی ہو جاتے ہیں، اسپیکر بھی لگ جاتے ہیں، پتھر بھی لگ جاتے ہیں، سبے بھی آ جاتے ہیں، چٹائیاں بھی آ جاتی ہیں، کلیمیں لگ جاتی ہیں، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہم نے اپنی مسجد میں اے سی لگوائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہم نے اپنی مسجد کو اتنا مہنگا پتھر لگایا ہوا ہے. یہ کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اپنے امام صاحب کی تنخواہ 35 سے 40,000 50,000 کی ہے؟ ہم جب امام صاحب کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ نے لیٹرینیں بھی صاف کرنی ہے، استغفر اللہ، لیٹرینیں بھی آپ نے صاف کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، مسجد کھولنی بھی آپ نے ہے. اور اب اگر ایک حاجی صاحب ہے، ایک ایسا بڑا نمازی ہے جو نماز کے بعد آتا ہے اور 10 بجے تک بیٹھا رہتا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اور ہم نے امام صاحب کی ڈیوٹی لگائی جناب آپ نے مسجد کھولنی نہیں ہے اور مسجد بند کر کے نکالنی ہے. قاری صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، کیونکہ وہ تو اللہ کے راز میں اپنے آپ کو وقف کر چکے ہوتے ہیں، وہ تو ہر بات مانتے ہیں. ہم ساری باتیں کرتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھانی ہے، 5 اذانیں بھی دینی ہے، آپ نے خادم کا کام بھی کرنا ہے، آپ نے ہمارے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، آپ نے ہمارے گھروں میں بھی آنا ہے، اذانیں پڑھنی ہے، ہمارے گھر اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو آپ نے غسل بھی دینا ہے، جنازہ بھی پڑھانا ہے. سارے معاملات ہم کر لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قاری صاحب بڑے بڑے لکھے ہونے چاہیے، آواز بھی اچھی ہو، جیسے ہمارے ماشاءاللہ قاری صاحب کی آواز بڑی پیاری ہے جی، خوشی لحاظ ہو، اچھی تلاوت کرتے ہو، نماز اچھے طریقے سے پڑھاتے ہو، خوبصورت آواز ہو، سارے معاملات کر لیتے ہیں. جب باری آتی ہے کہ جناب قاری صاحب کو ہم نے دینا کیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب قاری صاحب تو پتہ ہے جی چھوٹا جا پنڈ ہے، غریب لوگ نے، ماڑے لوگ نے جی کچھ نہیں دے سکتے. یار ساری باتیں ہم نے منوا لی، قاری صاحب نے ساری باتیں ہماری مان لی ہیں کہ جناب قبول تو آپ نے جو کہا ہم نے مانا. لیکن جب قاری صاحب کی باری آتی ہے، ان کی خدمت کی باری آتی ہے تو ہمارے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں. اب میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کیونکہ میں بھی کافی شہر پھر کے لاہور پھر کے آیا ہوں، میں ہمیں سے جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں اگر یہاں پر کتوں کی لڑائی آ جائے، یہاں پر مرغے لڑانے ہو، یہاں پر کبوتروں کی بازی لگانی ہو تو ہم لاکھوں کے لاکھ لگا دیتے ہیں. یا کبھی ہم میں سے کسی بندے نے یہ کیا کہ یار ہمارے قاری صاحب ہیں 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں، بارش ہے جو مرضی ہے، قاری صاحب مسجد میں پہنچا ہوا ہے، ہم نماز پڑھے نہ پڑھے ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن قاری صاحب نماز نہ پڑھے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم قاری صاحب کے سامنے بول جائیں؟ ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حد ہی کیا ہے کہ ہم قاری صاحب کے اوپر انگل اٹھائیں، بات کریں کہ قاری صاحب آپ نے یہ ایسے نہیں کیا، یہ ایسا نہیں کیا. انتظامیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مسجد کے جتنا بھی آپ بنتے ہیں نا، جتنے نمازی، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ قاری صاحب مسجد میں داخل ہوں
آپ ان کا جوتا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیں. جب قاری صاحب نماز پڑھا کے فارغ ہو تو آپ ان سے مصافحہ ہاتھ میں اٹھے. اتنا عقیدت ہونی چاہیے. پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ اس گاؤں کے بندے اپنے قاری صاحب سے اتنا محبت کرتے ہیں. ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے. ہر بات ہم اپنی بنوا لیتے ہیں. اور میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, آخر میں یہ ایک بات آپ کو کر کے اجازت مانگ رہا ہوں آپ سے کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے, ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار قاری صاحب نے یہاں پر یہ کام اچھا نہیں کیا, اگر ہمارے دل میں قاری صاحب کے اوپر کوئی اعتراض آ جائے تو کوئی بغض آ جاتا ہے, تو آپ نے اکیلے بیٹھ کے, اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کہیں میرا ضمیر یا میرا اندر مر تو نہیں گیا کہ میں قاری صاحب کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں. کیوں نہیں کرتے ہم اس بات کو دوبارہ کرتے نہیں کرتے. پتہ کیا کر رہے ہیں, کہاں پہ جی رہے گئے, کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. قاری صاحب ہمیں بڑا کچھ سکھا رہے گئے, ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہے گئے, ہمارے بچوں کو پڑھا رہے گئے, ہر معاملہ کر رہے گئے, اور ہمیں جناب پتہ ہی کوئی نہیں ہے. سکولوں پر اتنا خرچ ہو رہا ہے لیکن قاری صاحب کا پتہ کوئی نہیں. سکول والے جناب ایک سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو وہ مار دیتے ہیں. فیس بھی ہم وہاں پر دیتے ہیں اور وہ تعلیم جناب کسی کام کی نہیں. جہاں پر آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں نا, وہ تعلیم کسی کام کی نہیں. مین جو تعلیم ہے نا وہ یہ دینی تعلیم ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جائے اور ہمارے بچے وہ پڑھیں اور ہمارے لیے وہ ذریعہ نجات بنے. ہمارے لیے لازم تعلیم جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. تو آپ تمام ماں باپ اپنے آپ سے وعدہ کریں, بلکہ میں وعدہ نہیں لیتا آپ سے جناب, کیونکہ وعدہ خلاف ہو جائے تو بندہ پھر گناہ گار ہو جاتا ہے. آپ کوشش فرمائیں کہ آپ کا بچہ نماز بھی پڑھے, قرآن بھی پڑھے, اور آپ بھی قاری صاحب کا ادب و احترام کریں. ٹھیک ہے جی, کریں گے آپ تعالیٰ آپ. جہاں پر آپ نے مسجد کے اوپر کچھ خرچ کرنا نا, وہاں پر اپنے قاری صاحب پہ بھی خرچ کیا کریں, اپنے قاری صاحب کا بھی احترام کیا کریں, ان کی عزت کا خیال رکھا کریں. یہ قاری صاحب جو ہوتے ہیں یہ بڑے دیوے سے ہوتے ہیں, بڑے شہزادے ہوتے ہیں, کہ کسی کی بات کو دل پر نہیں لیتے. اور قاری صاحب جیسے بندے ہو نا, اگر دل دکھ جائے نا کسی بندے کا تو وہ چپ کر کے چلا جاتا ہے. جس برتن میں اگر کچھ ہو نا وہ شور نہیں کرتا, وہ چپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. اور یہ بات اپنے گوش گزار کر لیں اور اپنے دل میں لکھ لیں اس بات کو کہ جس مسجد سے قاری صاحب آپ کے ناراض چلے جائے, میں نے بھی دیکھا ہے تو اس مسجد میں وہ قاری صاحب ٹکتا ہی کوئی. ایسے ہی نا کوئی نہیں ٹکتا. مسجد چھوٹی ہو مسجد بڑی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ایمان پختہ ہونے چاہیے, ہمارے عقیدے پختہ ہونے چاہیے, قاری صاحب کے ساتھ ہماری محبت پختہ ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوایا کریں. فری میں مل رہی ہے بھائی, فی سبیل اللہ. ایک بندہ ہے جی یہ تعلیم کے حوالے سے, آپ نے قاری صاحب میرے خیال سے مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے. ماشاء اللہ کتنا کام کر رہے ہیں وہ, اتنا چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر, اور ہم بڑے بڑے گاؤں میں بیٹھے, ہم سے اب تک کوئی کام ہی نہیں ہوا. ماشاء اللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ایک گناہ گار بندہ ہے, یہ آپ کے ذوق کے لیے بات کر رہا ہوں, گناہ گار بندہ ہے جی, پڑھنے لگا تو اپنی بیگم کو اس نے وصیت کی کہ اے میری اہلیہ, اے میری بیگم, اے میری ہمراز, میری ہم سفر, میرا بچہ ہے جب یہ بولنے کے قابل ہو جائے, جب یہ کچھ بولنا سیکھ جائے, جب یہ چلنے کے قابل ہو جائے تو اس کو جا کر مسجد میں قاری صاحب کے حوالے کرنا اور قاری صاحب کو کہنا کہ میرے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں, میرے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں. تو وہ یہ وصیت کر کے چلا جاتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو سکے. گناہ گار سا بندہ ہے. اب جب وہ مرا تو اس کا دسترخوان کھل گیا, دستر کھلا, اس کے سارے گناہ نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوئے, اور ان نامہ اعمال کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کا ایندھن بن گیا, جہنم میں جل رہا ہے جی. اب ادھر سے اس کی جو بیوی تھی, اس نے جو اس کی وصیت جو اس کے پاس تھی, جب بچہ بولنے کے قابل ہوا تو اس بچے کو مسجد میں چھوڑ کے آئی. اور قاری صاحب کو کہا اس کے والد صاحب کی یہ وصیت تھی اور ان کا یہ اپنا ایک شوق تھا کہ میرا بچہ قرآن مجید پڑھے. تو جب قاری صاحب نے اس بچے کو پڑھانا شروع کیا, قرآن مجید شروع نہیں کروایا ابھی صرف بسم اللہ پڑھایا. بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر سے رب کائنات عرش پر بیٹھا اس بچے کو دیکھ رہا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, ننھا منھا بچہ ہے, اور اپنی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے. اب ادھر سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں, یہ بچہ جو زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے, اس کا والد جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا
اس کو نکالو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور اس کو جنت کا داخلہ دے دو۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اے مالک مولا مسئلہ کیا بنا کہ وہ بندہ تو جہنمی ہے، اس کو جنت کا داخلہ کیسا؟ تو خالق کائنات نے آگے سے حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، لیکن اس کا بچہ زمین پر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اے مالک تو رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے، لہٰذا مجھے حیا آتی ہے اس بات پر کہ بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں چلاؤں، لہٰذا اس بچے کو اٹھاؤ، اس بندے کو اٹھاؤ، اس کو جنت لباس پہناؤ اور اس کو جنت کا داخلہ دے دو۔ اب مالک کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ بچے نے جناب ABC پڑھ دی ہے، اس نے پاپا کہہ دیا، اس نے پاپا کہہ دیا، اس نے انگلش بولی تو اس کو جناب جنت میں بھیج دو، ایسا نہیں کہا۔ قرآن مجید پڑھا، رحمان اور رحیم کہا، پھر جا کے جنت کا داخلہ ملا۔ یہ تو ہمارے بچے اگر پڑھے تو ہمارے پر اتنے انعام کرام ہو رہے کہ قرآن مجید کتنا برکت ہے، وہ تو بہت ساری بڑی باتیں ہیں کرنے کو، لیکن ایک بات میں نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ میں سے جو بھی بندہ اگر امام کے آگے جانا چاہے تو اس کو پہلے اپنے آپ کو ماننا